بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور ماشاءاللہ ہم سب لوگ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نماز روزہ بھی ہوگا، قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، سب کچھ ہوگا، زکاتیں بھی دی جائیں گی۔ لیکن میری آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال آپ نے رکھنا ہے۔ جیسے ہم ہر چیز کھائیں پئیں، ایسے ہمارے رشتہ دار بھی، ہمارے پڑوسی بھی، کسی چیز کی ان کو کمی نہ ہو، ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پہ نثار کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر کروڑوں یا رسول اللہ، ایک جان کیا ہے اگر کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو آرا کروں میں، دل و جان پہ نثارہ کروں میں۔ اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، دل و جان پہ نثارہ کروں میں۔ ہم اس کو تھوڑا سا اس روح سے لیں کہ ابلیس نے صرف ایک بار حکم عدولی کی تھی، اس کو فرشتوں کو کہا گیا کہ اسجدوا لآدم تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے صرف ایک بار حکم عدولی کی۔ اور پھر مالک نے جب پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، کہ میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی، تو اس نے ریزن پیش کیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ہمیں جب نماز اور روزے کا حکم دیا گیا تو جہاں بھی نماز کا حکم آیا وہاں ساتھ روزے کا حکم آیا ہے، اور نماز کا حکم جو ہے، نماز اور زکوٰۃ کا، یہ 87 بار قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، لیکن روزے کا تھوڑا سا کم ہے۔ اس کے باوجود روزے کا حکم تو ہے۔ اب جب روزے کا حکم ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے کیا مالک کی نافرمانی کر سکتا ہے، اور اگر وہ مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر وہ سوچ لے کہ میں مالک کی نافرمانی بھی کروں اور پھر یہ کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو
بندہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ عبد استعمال ہوتا ہے، اور عبد کی 3 اقسام امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد ابک، عبد رقیق اور عبد معزون۔ عبد ابک وہ نافرمان غلام ہے جو اپنے مالک کا نااطاعت گزار ہو، اور عبد رقیق وہ غلام ہے جو اپنی مرضی سے مالک کی بات مانتا ہو اور اپنی مرضی سے اسے نظر انداز کر دیتا ہو۔ تو ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ پہلا طبقہ جو ہے وہ بغیر سزا کے جنت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ سالانہ یعنی ماہ رمضان کے نمازی بھی ہوں اس ماہ مقدس کے اندر، پھر بھی جب آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ جب یہ لفظ آتے زبان پہ تو یہ اس کے حمد ہے، شکر ہے۔ تو اس لیے میری بہنیں اس ماہ مقدس کو اس لیے اللہ کی طرف سے حمد، اللہ کی طرف سے شکر وہ سمجھتی ہیں، اور حقیقت میں وہ بڑھ چڑھ کے بہت آگے جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو، ایک نفل پڑھو گے تمہیں فرض کا ثواب ملے گا، اگر فرض پڑھو گے۔ جب وہ توتلی زبان سے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، لیکن اصل میں وہ مدعا یہ ہے کہ کہاں تھی وہ مائیں جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ بیٹا میں جا رہی ہوں لیکن میں تیرے لیے کھانا رکھ کے جا رہی ہوں۔ یہ توکل کا مہینہ، صبر کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، تو وہ جب آتی تو وہ کھانا موجود جو رکھ کے جاتی وہ کھا لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ سہیلیوں کے ساتھ گئیں، واپس آئیں تو کھانا نہ تھا، رکھ کے نہیں گئیں، بھول گئیں، تو اللہ رب العزت کے حضور وہاں بھی دعا کر رہی ہے ماں کہ اللہ آج تو میں بھول گئی، سہیلیوں سے واپس آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بندوبست کیا؟ فرمایا میری بندی گھبرا نہیں، پہلے تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کرتی تھی، اب مجھ خالق پر تو نے جو توکل کیا ہے، اب دیکھ جب آئیں جلدی جلدی بیٹے سے پوچھا بیٹا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ آج سحری افطاری کی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ماہ مقدس ہے، لیکن کہا اماں آج تو اتنا لذیذ کھانا تھا۔ فرمایا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ جو کل کو کھلانے والا تھا آج اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔